السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، جو کہ یہ ہیں کہ مردوں اور خواتین کے اعتکاف کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف شریعت کے مطابق کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہیں، اور اسی طرح خواتین کیسے اعتکاف کریں گے، اور خواتین جو ہیں وہ کس جگہ اعتکاف کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تمام مسائل بیان کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہر مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف جس قدر اہم عبادت ہیں تو اسی قدر احتیاط والی بھی ہیں، یعنی ذرا سی غلطی بھی اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ اس لیے جو خواتین و حضرات جو ہیں وہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے اس کے مسائل سیکھیں، اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے اعتکاف کے مسائل پوچھیں تاکہ ہمارا اعتکاف صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان مسجد میں ٹھہرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف جو ہیں وہ 3 قسم کا ہیں، ایک واجب اعتکاف، ایک سنت اور ایک نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو کوئی جو ہے وہ نظر مانے، منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اس وجہ سے وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور سنت اعتکاف جو ہیں وہ جب ہم رمضان میں کرتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے میں، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور نفلی اعتکاف جو ہیں وہ 1 دن بھی انسان کر سکتا ہے، 2 دن بھی، 3 دن بھی، صرف دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، صرف رات کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی وقت مقرر نہیں، 10 دن کی جو ہیں وہ قید نہیں ہے۔ جتنا انسان کو جو ہے وہ فارغ اوقات ہو تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ تو آج ہم سنت اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ رمضان میں سنت اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے کب بیٹھیں گے؟ اعتکاف کا وقت جو ہے وہ 20 رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اعتکاف جو ہے وہ عید کے چاند تک ہوتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آئے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے سنت وہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتکاف نفلی ہوگا۔ اور اعتکاف کے لیے کون بیٹھ سکتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف میں یہ شرط نہیں کہ صرف بالغ بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ نابالغ جو ہیں، لڑکے، لڑکیاں، مرد و عورت سب بیٹھ سکتے ہیں، سوائے حیض والی اور نفاس والی عورت کے، کہ جس عورت کو حیض ہو اور نفاس ہو تو وہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اعتکاف کی نیت جو ہے وہ دل سے اگر انسان کرے کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں تو دل سے بھی نیت کافی ہے، اگر زبان سے بھی کہے تو پھر بھی درست ہیں، لیکن اعتکاف کی نیت جو ہے وہ 20 رمضان سے پہلے کرنی چاہیے۔ جب 20 رمضان کی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے انسان اعتکاف کی نیت کرے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہیں وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں گے اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اعتکاف کرے گی۔ تو اعتکاف جو ہیں وہ کون سی جگہ درست ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا
کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کریں گے اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں کمرے میں اعتکاف کرے گی۔ لیکن کون سے کمرے میں اور کس طریقے سے وہ اعتکاف کرے گی تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حضرات جو ہے مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ چادر لگائے، اگر چادر نہ بھی لگائے تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مسجد کی جو شرعی حدود ہیں اس کا خیال مرد حضرات کو رکھنا چاہیے۔ یعنی جو وضو خانہ ہیں جہاں پر لوگ وضو کرتے ہیں تو وہ جگہ جو ہیں وہ اعتکاف میں شامل نہیں ہیں، اعتکاف کی جگہ سے وہ باہر ہیں۔ اور اس طرح عورتیں جو ہیں وہ کمرے میں اپنے لیے ایک جگہ مقرر کرے گی، وہاں پر جو ہیں وہ پردے لگائے جہاں پر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس طرح آرام بھی کر سکتی ہیں، اتنی جگہ ہو۔ لیکن اگر کمرے میں ایک کونے پر عورت نے جو ہیں وہ پردے لگا لیے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پردوں سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ اگر خواتین جو ہیں وہ پردوں سے بغیر ضرورت کے باہر نکل گئی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے جس کمرے میں پورے کمرے کو وہ اعتکاف کے لیے جو ہے مختص کر سکتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کمرے میں ایک کونے پر پردے لگائے، کیونکہ پردے کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ توجہ برابر ہوتی ہے اور عبادت جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ شرط ہیں، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ اگر کسی کا روزہ نہ ہو تو اس کا سنت اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا لیکن بیماری کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کسی شرعی اجازت کے بغیر وہ جو ہے اعتکاف کی جگہ سے نکل گیا، یعنی ایسی اجازت جو کہ شریعت نے نہ دی ہو، ایسی چیز کے لیے وہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا جو ہے شرعی حدود سے باہر چلا گیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مسجد کا جو حصہ ہے اس سے باہر چلا گیا یا وضو خانے میں جو ہے بغیر اجازت کے چلا گیا، وضو کے لیے نہیں بلکہ ویسے جو ہے وہ وضو خانے میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے نکلنے کا کیا حکم ہے؟ تو پیشاب اور پخانہ کے لیے جو ہے انسان جو ہے وہ باتھ روم بھی جا سکتا ہے اور اس طرح وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن جب وہ وضو کرے تو اعضاء کو خشک کرنے کے وقت اس کو چاہیے کہ فوراً جو ہے اعتکاف کی جگہ واپس لوٹے، وہاں پر اعضاء کو خشک نہ کرے بلکہ صرف وضو کرے اور فوراً اعتکاف کی جگہ جو ہے واپس لوٹے۔ تو وضو سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح عورتیں گھروں میں بھی وہ غسل خانے جا سکتی ہیں، واش روم جا سکتی ہیں، لیکن غسل نہیں کر سکتی۔ غسل اگر گرمی کی وجہ سے وہ نہاتی ہیں یا اس طرح مرد حضرات مسجد میں غسل کرتے ہیں تو وہ غسل نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ غسل کرے، اپنے جسم کی صفائی کرے تاکہ بعد میں ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور اس طرح اعتکاف میں کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا، منہ صاف کرنا، اور اس طرح ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا اور اس طرح سر دھونا، تو اس کے لیے جو ہے باہر نکلنا جائز نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اندر اعتکاف کی جگہ پر ان چیزوں کا انتظام کرے تاکہ باہر جانا نہ پڑے۔ اور اس طرح عورتیں اگر کنگھی کرتی ہیں، سر جو ہیں وہ صاف کرتی ہیں اور اس طرح بال ناخن کاٹتی ہیں، یا مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں ناخن کاٹتے ہیں یا کنگھی کرتے ہیں
تو یہ جائز ہیں، لیکن کوشش کرے کہ مسجد میں جو ہیں وہ بال نہ گرے، اور اس طرح ناخن جو ہیں وہ مسجد میں نہ گرے، صفائی کا خیال رکھیں اور مسجد کے آداب و احترام کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس طرح اگر کوئی اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ مسجد سے باہر، یعنی مثال کے طور پر دوسری جگہ جاتا ہے جہاں پر مسجد میں واش روم نہ ہو، تو وہ جو ہیں باہر مسجد سے جا سکتا ہے واش روم کے لیے، جو واش روم قریب ہو، نزدیک ہو تو وہاں پر جا سکتا ہے، اور اس طرح گھر بھی جا سکتا ہے قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے۔ اگر مسجد میں انتظام نہ ہو تو وہ گھر جا سکتا ہے، لیکن راستے میں وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ خاموشی سے جائے گا اور اپنی قضائے حاجت پوری کر کے واپس خاموشی سے آئے گا۔ اگر راستے میں لوگ جو ہیں وہ دعا سلام کر سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے ساتھ 1 منٹ بھی کھڑا ہو گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جسم یا کپڑوں پر اگر ناپاکی لگ جائے، جسم ناپاک ہو جائے کسی گندگی سے، یا کپڑے ناپاک ہو جائے، تو اگر کوئی دوسرا ہو وہ کپڑوں کو صاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسرا انتظام نہ ہو تو پھر اعتکاف کرنے والا یا جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے، جسم کو پاک کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرے تو فوراً اعتکاف کی جگہ واپس لوٹے، راستے میں بغیر ضرورت کے نہ ٹھہرے۔ اور اس طرح کھانے پینے کے احکام یہ ہیں کہ اعتکاف کے اندر، اعتکاف کی جگہ پر انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا جو ہے وہ کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو، یعنی جو مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے گھر سے کھانے لانے والا، افطاری لانے والا، اس طرح سحری لانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کھانے کے لیے جا سکتا ہے، گھر سے افطاری اور سحری لا سکتا ہے، لیکن خاموشی سے جائے گا اور خاموشی سے واپس فوراً آئے گا، فضول وقت باہر نہیں گزارے گا۔ اگر فضول وقت 1 منٹ بھی باہر گزارا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تو پھر وہ آدمی جو ہے دوسری جگہ جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ آدمی ادھر دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے چلا گیا تو وہ راستے میں کسی سے جو ہے بات نہیں کرے گا، بلکہ خاموشی سے جائے گا اور خاموشی سے آ جائے گا واپس۔ اور راستے میں اگر کوئی دعا سلام کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح اگر یہ آدمی دوسری جگہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا اور اسی مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ وہ واپس اپنی مسجد میں اعتکاف کی جگہ پر آ جائے۔ اور اس طرح اگر کوئی جو ہے بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا یا اس طرح گم ہو گیا تو اس کا اعلان کے لیے جو ہے وہ نکلنا جائز نہیں، کہ وہ بچے کی گمشدگی یا فوتگی کا اعلان کے لیے باہر چلا جائے، تو اس کی وجہ سے وہ اعتکاف جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح اگر کوئی مؤذن ہو، اذان دینے والا ہو، اور اس کی یہ ڈیوٹی ہو تو وہ اس کی وجہ سے دوسری مسجد میں اذان کے لیے جا سکتا ہے، لیکن فوراً جو ہے وہ واپس آئے گا اذان کرنے کے بعد۔ اور اس طرح اگر کوئی حافظ صاحب ہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا، لیکن تراویح وہ دوسری مسجد میں جو ہے وہ پڑھاتا ہے، یا اس طرح کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے جو ہے امتحانات ہیں، تو وہ حافظ سے جو ہے وہ تراویح کے لیے اور اس طرح اسٹوڈنٹ امتحان کے لیے، پیپر دینے کے لیے اعتکاف سے نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ نکل گیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن صورتوں میں اعتکاف جو ہیں وہ توڑنا جائز ہیں۔ تو چند صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں اعتکاف جو ہے انسان توڑ سکتا ہے۔ اگر انسان اتنا سخت بیمار ہو
کہ وہ اپنا اعتکاف برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ جو ہے وہ اپنا اعتکاف جو ہے وہ توڑ دے اور مسجد سے یا اس طرح اگر خواتین ہو وہ اپنی کمرے سے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے تو اس کو جو ہے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کے والدین بہت سخت بیمار ہو یا بیوی بچی بیمار ہو اور اس کا جو ہے نگرانی کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو تو یہ آدمی اس صورت میں اپنے اعتکاف کو توڑ سکتا ہے اور جو ہے باہر اپنے والدین کے لیے یا بیوی بچوں کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب نہایت مجبوری ہو۔ اگر دوسرا انتظام ہوتا ہو تو پھر وہ نہیں نکل سکتا۔ یا جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ آدمی جو ہے وہ جنازہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اگر وہ جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نکل گیا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان جیسی صورتوں میں انسان اعتکاف توڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی قضا جو ہے وہ لازمی ہے، اس کی قضا کرے گا۔ اور قضا کیسے کرے گا؟ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف کی قضا جو ہے وہ ایک دن ہے، یعنی جس دن آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا صرف اس دن کی قضا انسان کرے گا۔ جس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو وہ گھر بھی جا سکتا ہے اس کے بعد، لیکن اگر وہ مسجد میں رہنا چاہے تو وہ مسجد میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دن ہے وہ اس کے جو ہیں سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگے، بلکہ اس کے جو ہیں باقی دن نفلی اعتکاف میں جو ہیں وہ شمار ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو باتیں آپ نے سنی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعتکاف کو جو ہیں وہ قیمتی بنائے، فضول وقت جو ہیں وہ ضائع نہ کرے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو مسجد کے ادب اور احترام کا جو ہے وہ خیال رکھے، فضول موبائل کا استعمال جو ہے وہ نہ کرے، کیونکہ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مسجد میں بھی موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ایسا اعتکاف جو ہے وہ ثواب کی بجائے جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اور اس طرح خواتین جو ہیں اگر اس کے جو ہے یعنی گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ گھر کے کام کاج یعنی سبزی کاٹنا، فروٹ کاٹنا، تو اس طرح کوئی جو ہے اور کام ہو، کپڑے سینا، تو وہ اعتکاف کی جگہ پر یعنی پردوں کے اندر جو اس نے اپنے لیے مقرر کیا ہے تو وہ جو ہے اعتکاف کی جگہ اندر وہ کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کا وقت جو ہیں وہ ذکر اذکار میں، عبادات میں اور اس طرح جو ہیں دینی امور میں جو ہے وہ جو ہے مصروف رکھے اور دنیاوی کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اگر پھر بھی مجبوری ہو جائے، کوئی نہ ہو، تو پھر وہ گھر کے کام کاج جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم میں ان باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔